بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تمہید دنیا علم و عرفان کی ممتاز شخصیت، نابغہ روزگار، یادگار اسلاف، امام المتکلمین، سند المحققین، پیر سید غلام نصیر الدین شاہ صاحب نصیر، پیر آف گولڈا شریف، آپ کا خطاب دی شان شروع ہو رہا ہے۔ ایسی بڑی گل ہے سارے جتنا ناز کراں میں اور میرے سنگی ساتھی وزیر آباد دے لوگ کہ جتنا فخر کریے کانٹے، جتنا ناز کریے کانٹے، یہ باوی جی دا لاڈلا تے پیارا سارے سامنے جلوہ افروز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، رب پورا چشتیہ کا زور لا کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایسے پیچھے بیٹھے ہو تو ہاتھ بھی سڑے میں کیتے تھے، بولے بھی نہیں ہو۔ ایسے سوچو وزیر آباد کی چشتیوں اپنی چشتیت کا بھی اور اپنی دربار عالیہ بیریہ غوثیہ کوڑیشن عقیدت کا اظہار کرنا ہے۔ نہیں آپ کرو، میں یہ درخواست کی تھی کہ حضرت واضح اسی انپڑھ لوگ کا ساڑھے میں جا کے فرمانا ہے کہ امیر کے کہرہ کے تحقیقی بیان نہیں شروع کر دیا جو اسلامی سمجھ نہیں چاہو گئے۔ میں یہ درخواست کی تھی یہی آواز ہوئے نالے کچھ میرے برادر اسپیکر حاجی غلام غوث صاحب میری گل میں اتفاق کریں گے۔ دیکھو جی منطق اور فلسفہ ریاضی کے تبصرہ شروع ہو گیا کہ وہ میں نہیں سمجھا تو ہم نہیں سمجھا۔ اس نال بہتر ہے ساڈے معیار دے مطابق ساری عقل فہم دے مطابق خطاب ہوئے کہ نال اپنا طبیعت کرے کہ اپنا کلام بھی سنانا ہے۔ حاجی غلام غوث صاحب آتے ہیں کچھ نہ کرن بیٹھ کے دو شعر سنا چھڑن کے مطلب پوری ہوگی۔ آپ کا خطاب ہو رہے ہیں جنہی دیر طبیعت آپ کی لگی آپ بلکہ اصل ناری ہیں روز نہیں قابو آندے سچی گل ہے۔ کیوں جی روز کتوں قابو آنگے؟ اسی ترلے لیتے رہنے ہیں، ہاتھ جوڑتے رہنے ہیں، قوم منتظر کر دیے میرا ہمیں آج مغرب تو رہ کے 100 والے سے بندہ منو آکھیا ہے ڈی آئی جی قلعہ لے پیغام میرے کو پہنچیا ہے سانو 1.5 ستمبر چلا دیو۔ 100 والے سے بندہ آکھیا ہے گکھر دے بولی صاحب پہنچے اور سجے کھبے اور کئی بیٹھے سن کہ سانو تاریخ لے دیو۔ وہ کی کہتے ہیں کاروباری مولوی نہیں سمجھ آئی کہ ندی نظر عنایت ہے کہ یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ اسی اس قابل نہیں آپ کہ جو کچھ ہے مہربانیاں ساڑھے سے کر دینے میں کہا یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، پیر سید غلام نصیر الدین شاہ صاحب نصیر، پیر آف گولڈا شریف، پیر آف گولڈا شریف۔ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
علماء گرامی، آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد شریف کے سلسلے میں یہ محفل منعقد ہے، اور اس محفل میں حاضری کی دعوت حضرت شیخ القرآن مولانا عبد الغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے صرف صاحبزادے نہیں بلکہ ان کے علمی جانشین محب و مخلص محترم جناب مولانا مفتی عبدالشکور صاحب ہزاروی دامت برکاتہ العالیہ نے یہ دعوت دی۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، میں کوئی تقریریں کرنے والا آدمی نہیں ہوں کہ یہ میرا کوئی کاروبار ہو، بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی تعلیم جو میرے مقدر میں تھی، جو دو لفظ میرے جد امجد حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی عنایات کے حوالے سے میرے دامن ذہن میں آئے، ان کو وقتاً فوقتاً اپنی بساط کے مطابق لوگوں کے سامنے باذوق اور بانسبت لوگوں کے سامنے پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ نہ اپنی کوئی علمی برتری دکھانا مقصود ہے، نہ میں خود کو کوئی عالم سمجھتا ہوں اور نہ خطیب سمجھتا ہوں۔ انیس نے کہا تھا کہ کیا مدح کف خاک سے ہو نور خدا کی، کیا مدح کف خاک سے ہو نور خدا کی، لکنت یہی کرتی ہیں زبانیں فصحا کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک اور آپ کی شان بیان کرنا، یہ عام انسان بلکہ اخص الخواص جو لوگ ہیں وہ بھی اعتراف عجز کرتے ہیں۔ بلکہ کسی شاعر نے بڑا عمدہ شعر کہا اور بر موقع آ گیا ذہن میں کہ کہنے کو نعت سید علی وقار کی، کہنے کو نعت سید علی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی۔ اصل تو منہ میں زبان چاہیے، کہنے کو نعت سید علی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے، پر یہ زبان لہجے کے معنی میں ہے۔ زبان اللہ تو پاک ہے نا جسم سے، تو یہ لہجہ مراد ہے، زبان کا معنی لہجہ، یعنی منہ میں جو ہے یہ اللہ کا لہجہ چاہیے، اور اسی لہجے میں یہ جو بات کی گئی مفتی صاحب نے اس کا آغاز کیا کہ یا ایھا النبیو، یہ قرآن کا لہجہ ہے، یہ اللہ کا لہجہ ہے۔ جو لہجوں کا خالق ہے اس کا یہ لہجہ ہے کہ یا ایھا النبیو، اس کا یہ لہجہ ہے۔ یہ زبان کا جو میں لفظ کہا ہے یہ لہجے کے معنی میں، اس کا یہ لہجہ ہے جو خالق نبی ہے۔ اپنی مخلوق کو اللہ جن الفاظ میں پکارنا چاہے، بلانا چاہے، یاد فرمانا چاہے، وہ مالک کل ہے۔ وہ جس انداز میں پکارنا چاہے، بلانا چاہے، یاد فرمانا چاہے، خطاب فرمانا چاہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔
اللہ کا لہجہ دوسرے انبیاء کے لیے اور انداز میں ہے، یہ الفاظ نہیں ہیں وہاں. یہی یا کا خطاب ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہاں بھی یا کا خطاب ہے، یا نوح بھی کہا ہے، یا ابراہیم بھی کہا ہے، لیکن انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا اور پھر سراجا منیرا تک پڑھیں آپ. یہ لہجہ، یہ انداز اللہ نے کسی کے ساتھ اختیار نہیں فرمایا. تو ثابت ہوا کہ اللہ کا لہجہ یہ ہے کہ وہ اس اپنے محبوب کو اور یہ ختمی مرتبہ کا جو مقام انہیں ملا ہے اور دیا گیا ہے، اس کے ساتھ یا کا تعلق ہے. یہ منصوص یا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں لوگوں کی، میری کوئی تقریر رٹی رٹائی نہیں ہوتی، فی البدی ہوتی ہے. جو کچھ میرے ذہن میں آئے، ابھی مفتی صاحب نے یہ آیت پڑھی تو میں اپنا محاذر پیش کروں گا. تو یا کا جو خطاب ہے یہ منصوص ہے، یا ایھا النبی، یعنی نبی کو یا کے لفظ سے مخاطب کرنا یہ سنت اللہ ہے. اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں کہتے ہیں، سبحان اللہ، تو پھر یا کا یہ ثبوت جو ہے منصوص ہے، یا ایھا النبی. تو اللہ نے کس لہجے میں ان کو مخاطب کیا تھا، یہ بھی سوچنا پڑے گا. خطاب ہے یہاں، تو مطلب ہے کہ احترام کے الفاظ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ان کو یاد کرنا یہ ہمارا فرض ہے. ہم کلمہ گو ہیں، ہم آپ سے نسبت رکھنے والے ہیں. یا ایھا النبیو، اور پھر یہ مطلق نبی نہیں ہے، یہ النبیو ہے. علماء تشریف فرما ہیں، میں کیا پیش کروں گا. الف لام کی 4 قسمیں ہیں. الف لام استغراق، الف لام عہد ذہنی، الف لام عہد خارجی اور الف لام جنس. یہ الف لام جو ہے یہ عہد خارجی ہے، متعین نبی ہے، ویسے نبی نہیں ہے، متعین نبی. متعین نبی، یا ایھا النبیو، اے متعین نبی. انا ارسلناک، پھر یہاں انا تاکید کے لیے، یقیناً انا ہم نے، ارسلناک ہم نے تجھے بھیجا. سبحان اللہ، ہم نے تجھے بھیجا، ہم نے تجھے بھیجا، سبحان اللہ، ہم نے تجھے بھیجا. اب دیکھیں بڑے نقطے ہیں قرآن مجید کے، اگر بہے ماں کے نظر مطالعہ کیا جائے تو ایک ایک لفظ جو ہے اس میں معانی کا سمندر پوشیدہ ہے. اب انا ارسلناک، اس ٹکڑے میں اللہ نے متنبی جتنے ہیں ان کا رد فرما دیا. جتنے جھوٹے مدعی ہیں سبحان اللہ، ان کو تو نہیں بھیجا ہم نے. انا ارسلناک، تجھے ہم نے بھیجا. جو انبیاء ما سبق ہیں وہ اس میں ذکر کیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اس میں ایمان کا تذکرہ ہے کہ یہ سب ان رسولوں جو ہیں ما سبق ہیں ان پر یہ ایمان لائے. لیکن اب ان کے لیے کاف کا خطاب ہے، انا ارسلناک. انی کہنا چاہیے تھا، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے. انا کیوں کہا؟ انی کہنا چاہیے تھا. دیکھیں نا وہ آگ میں جب کہا انی انا اللہ، تو انا کیوں کہا؟ یہ ہے
کچھ پنجابی بھی چلاتا میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب آخیا ہے پنجابی بھی ہو گئے, کیونکہ اگر اردو میں نے وہ اپنے انداز میں ادب کی اردو شروع کی تو پھر آپ لوگوں کے لیے ذرا مصیبت نہ بن جائے, کیونکہ وہ پھر وہ یعنی بتکلف وہ جملے نہیں بنتے, وہ ایک تقاضا ہوتا ہے مفہوم کا. میرا خیال ہے پنجابی ٹھیک ہے. اللہ فرمایا پر پنجابی میں وزیر آباد نہیں بول سکنا, میں اپنے علاقے نہیں بول سکتا. یعنی اس پنجابی نہ وزیر آباد نے علاقے نال علاقہ ضرور ہوتی, تعلق علاقہ میں نہیں تعلق علاقہ ضرور ہوتی, لیکن پنجابی میں اپنے علاقے نہیں بول. سبحان اللہ سبحان اللہ. انا ارسلناک اساں تُساں بھیجیا ہے, واہ جنہ نہیں بھیجیا وہ آپ نکل گئے. سمجھ آئی؟ شاہدن, جیسا کہ مفتی صاحب بیان کیتا کہ شاہد نے مانے تے شاہد نہ میں نہ ویکھنے والا, گواہ. گواہ تسی دسو کہ گواہ دیاں شرطاں کیڑیاں جڑا اکھیاں نال تکے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اکھیاں نال تاں تک سی جی اتھے حاضر ہو سی تے تاں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ ان قرآن ہے, بولو گل میں نہ کرنا پہ. شاہدن شہادت دینے والا. شہادت تسی دسو سنی سنائی تے کدے گھر تے شہادت ہوئی نہیں. اینی گواہ پیش کرو. گویا اے جس نبی مخصوص نہ ذکر ہو رہا ہے, اے شاہد ہے, اے گواہ ہے, اے تکنا ہے. کسا تکنے نہیں طاقت دیتی گئی ہے. پھر ظاہر ہے اگر اے تکنا ہے تو پھر جو کچھ جتھے تکنا ہے اتھے حاضر بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہے اپنے روضہ مبارک جلوہ فرما ہوئے, سبحان یہ اللہ. ضروری نہیں اتھے ہی پوری کائنات پیش کر دیتی منجے. سبحان اللہ. جڑا منظر دیکھنا چاہے اس نہ وہ اینی گواہ. مبشرن خوشخبری دینے والا. کنہ جڑے اس نبیاں منسن, اس نے نبوت تے ایمان آنسن, انہاں خوشخبری دینے والا. وَنَذِيرًا ڈرانے والا. کس کو لوں؟ اللہ نے عذاب کو ڈرانے والا. جڑا موت تو بعد انسانا سابقہ پیسی جنہ چیزاں نال عذاب تو اللہ نے وعید تو انہاں تو ڈرانے والا, دسنے والا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ ہے, یہ بڑا عجیب جملہ ہے. تے اللہ نے طرف بلانے والا. اے مسلک انبیاء نا کہ وہ توحید پیش کرتی ہونا لوگوں نے سامنے, عوام نے سامنے, کہ اللہ نے طرف بلانے والا. اور ایک بندہ ہوئے نا, ایک بڑے عالم استاد بزرگ بیٹھے ہون, ایک بندہ اپنے در بندیاں بلاوے, تسی میں نے بلاؤ, میں منزل ہاں, تسی میں نے کول پہنچو رس بس سب کم ہوئے. یہ بڑی گستاخی ہونی, کوئی استاد بیٹھا ہوئے, بڑا ہوئے, بندہ بھیجنا ہے, اے استاد بیٹھے انہاں کو تسی بھیجو, کیونکہ میں نے کول ہوئے بڑے افسر. ایک دنیا نہ معمول ہے نا. اتھے بھی تسی تکو کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا پیغام انبیاء دے کے بھیجیا, اس نے اس وچ اعلان کیتا کہ وداعین الاللہ ہے, اپنی طرف بلانے والا نہیں بلکہ اللہ نے طرف بلانے والا. یعنی اے منزل دسنی کہ انبیاء تعلیم دیتی گئی, اور اساں بھی دسیا گیا کہ انبیاء منزل نہیں, منزل اللہ نہیں ذات ہے. وداعین الاللہ ہے, سبحان اللہ الاللہ الہ ہے نا. سبحان اللہ. اسی شرح جامی جسی زمانے پڑھ رہے ہیں تے مولانا جامی ایک مثال دیتی, الہ نہیں سر تو من البصرت الى الکوفت.
سر تو من البصرت اعلان استعمال ہونا دسیا ہے تے اعلان میں نہ ہونا ہے طرف، یعنی شہر تو اگر بصرے تو کوفے تار میں گیا نی طرف میں گیا، یعنی کوفہ تے ایک شہر ہے نا، شہر ہے ایک محسوس مبصر چیز ہے جڑی نظر بھی آنی تے بندہ اساں چھو بھی سکنا ہے، اتھے بھی الہ استعمال ہویا، لیکن اتھے بھی استعمال ہویا اللہ ہے، اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ جڑا ہے نہ محسوس ہے نہ مبصر ہے، نہ نظر آنا ہے نہ محسوس ہونا ہے، الہ اتھے بھی استعمال ہویا۔ ہون کے وے بھائی اللہ نے اسی جے ٹوڑاں ابراہیم علیہ السلام جی آکھیا ہے کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جلو لگا اللہ کی طرف او ماں ہدایت دے سی۔ سبحان اللہ۔ بھائی ابراہیم کو پوچھو اللہ کو کعبے وچ بند نہیں، کسی جگہ بند نہیں، تو کتھے بھیج رہے ہیں؟ ذہاب واسطے، عیاب و ذہاب واسطے، آنے جانے واسطے تو منزل چاہیے، تو کتھے جڑ رہے ہیں؟ اللہ کدھر بیٹھا ہے یہ تو مل سے ون کے ہوتا؟ قرآن ہے انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں جانے والا، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھے ہدایت دے گا۔ تو ابراہیم سے پوچھو کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ میرے پاس مضمون ہوتا ہے، بہت سیلاب ہوتا ہے، میں کبھی اگر پیچھے کوئی بات بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کریں۔ موسیٰ حضرت ابراہیم کدھر جا رہے ہیں؟ ایک خیال نہیں دنیا نہ سفر ہے۔ انی ذاہب، میں یعنی انابت اللہ پیدا کر رہے ہیں، اتھے بیٹھا یا میں انابت اللہ پیدا کر رہے ہیں، یعنی ذہنی طور پہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، ورنہ اللہ کتھے بیٹھا ہے؟ دسو انی ذاہب الی ربی، کوئی منزل تک وہ نہیں، اللہ کدھر بیٹھا ہے؟ مطلب یہ ہویا کہ خیال نہیں دنیا وچ بھی بندہ سفر کرے نا تے اس نام اے بھی سنت ابراہیمی ہے، ابراہیمی سنت ہے، انی ذاہب الی ربی، میں اپنی رب کی طرف جا رہا ہوں۔ خیال تے ماں ایک شعر یاد آیا، سبحان اللہ۔ کفے پا بہر زمین کہ رسد چو تو نازنی را، کفے پا بہر زمین کہ رسد تو نازنی را، بلب خیال بوسم ہم عمر آزمین را۔ بہر زمینے کہ رسد تو نازنیرا، بلب خیال بوسم ہم عمر آزمیرا۔ تنے جے سونے نے پیر جس زمین تے لگ وجن، میں اس زمین تک تو شاید نہ پہنچ سکا، لیکن خیال نے لبنا ساری عمر اس زمین چم سکا۔ اے او خیال نے لبنا، خیال بڑی چیز ہے، دیکھو نا خیال دنیا میں ہے، ساری دیہڑی تسی دکاناں تے پہنے ہو، کم کرنے ہو، کاروبار ہے، تھک ہار کے تسی لیٹنے ہو، ایک خیال دنیا ہے، ایک خیال ہے، خیال ہے فرق ہے، ایک خیال یار ہے، ایک خیال کاروبار ہے، بڑا فرق ہے۔ خیال کاروبار تساں پریشان کرنا ہے، کوئی لطف نہیں آنا، حلال نہیں کمائی ہوئے تو پھر بھی لطف آنا ہے، یہ گل ہے۔ لیکن پھر خیال دنیا ہے، دنیا پھر دنیا ہے، دنیا کو جتنا بھی پتا نسے نا دنیا اسا چھوڑنی نہیں۔ مرزا بیدل نے ایک شعر ہے، مرزا بیدل آکیا کہ اے اس نے شعر کا مفہوم ہے تو دسنا کتنی نزاکت خیال ہے ذرا، وہ آنا ہے کہ اے پہلا آسمان ہے نا، یہ زمین تو اٹھے کتنا دور ہے، بالکل آنا ہے مانا کوئی تعلق نہیں زمین نال، او تے حد نظر تک آسمان کتنا دور ہے،
علائق دنیاوی سے بہت بلند ہے آسمان. یہ جو آسمان آپ دیکھتے کتنا اونچا ہے. لیکن مرزا بے دل آخیا کہ دنیا کولوں اس تعلق توڑنے نہ دسیا تے اے وے آسمان کہ میں اونچا ہو گیا, لیکن رہا پھر بھی اتنے ہی سامنے ہی نظر پہ آنا ہے, تعلق نہیں توڑ سکے, سامنے ہی رہا. کدو تو ہوں زمین دیکھ رہا ہے, دنیا نال تعلق پہ نہیں ترٹیا نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعلق جڑا ہے نا اے صوفیاء جڑے اے دنیا نال تعلق توڑ دے لیں. انہاں دی خوبی ہے واہ ماشاءاللہ. اساں لوگاں تے نال کے فرق ہے, یہ فرق ہے. یہ بھی انسان ہے, یہ کوئی ما فوق البشر کوئی مخلوق تے نہیں, یہ صلاحیتاں. لیکن انہاں صلاحیتاں بروئے کار آن کے انہاں اپنے اندر وہ صلاحیتاں اجاگر کیتیاں کہ دنیا نے خیالاں چھوڑیا. حضور فرمایا لما خلق اللہ الدنیا, اللہ تعالیٰ جدو دنیا پیدا کیتا, فقال لہا من خدمنی فخدمی ہے ومن خدمک فاستخدمی ہے. اے دنیا جس میری خدمت کیتی تو اس نے خدمت کری غلام بن میں جی, تے جس تیری خدمت کیتی اس نے مخدوم بن میں جی, اس کو خدمت کرامی. یہ حدیث ہے. ہوں تھی سب نا کہ دنیا نہیں اسی پیچھے لگے رہنے ہر وقت. دنیا چ رہنا ہے, تعلق تو رکھنا ہی پینا ہے, لیکن ہر وقت نہیں. خیال ہوئے لیکن ہر وقت نہیں. اے جڑے دنیا کو تعلق توڑ کے گئے, اے لاہور بننے داتا صاحب نے بننے, کوئی داتا صاحب جائیداد چھوڑی, کوئی پیچھے اولاد نہیں. ایک اولاد ہے کشف المحجوب, سبحان اللہ. روحانی اولاد نا. سبحان اللہ. 1000 سال گزر گیا, بندہ دنیا تو چلا گیا, دنیا نال تعلق نہیں رکھیا, اللہ تعالیٰ ساری دنیا دروازے سے پیش چھوڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے صوفی نہیں زندگی ویکھو, صوفیاں نال تعلق رکھ رہے ہو تے انہوں نے مشن بھی ذہن چ رکھیا کرو. تے خیال نے وچ فرق ہے. مرزا اپنا بیدم کیا آنا ہے کہ خیال یار میں زلف یار تیرے بال بال کے صدقے, رہائی جس سے نہ ہو ایسے جال کے صدقے, جو قبر میں بھی نہ دے چین حشر تک بے دم, میں ایسی یاد کے قرباں خیال کے صدقے. کچھ خیال ہے جو انہیں کہ وہ مقدس خیال ہونے, جو انی ذاہب الى ربی سیہدین, کہ ماں ہدایت دیسی اللہ میں جلنا پیا ذہنی دنیا میں چلنا نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ گل فرمائی, آ گئی گل. غلام غوث صاحب ذرا توجہ فرمایو کہ اتھے آنے میں نہیں ضرورت نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عیاب و ذہاب کی ضرورت نہیں ہے, یہاں بیٹھا ہوا وطن میں بھی سالک سفر میں ہے, بیٹھا گھر ہے لیکن سفر ہے. انی ذاہب الی ربی سیہدین. بیرون نزدم قدم فی طرفا تماشا بھی. حضرت پیر میرے شاہ صاحب فرمانے کہ بیرون زدم قدم وی طرفا تماشا بھی, پر آپ لا شد پایم عمرست کے سیارم. میں اپنے گھر وچوں قدم بھی باہر نہیں کڈیا ہے جی. وی طرفہ تماشا بھی, اے عجیب گل تک قدم بھی میں باہر نہیں پایا. پر آبلا شد پایم, میرے پیر چھالیاں نال بھرے گئے. عمر اس کے سیارم, ایک عمر پتہ لگنا ہے کہ ایک میں عمر گزار چھوڑی ٹوڑ ٹوڑ کے, چھالے پہ گئے. اے صوفی تکو نا میں نے دلیل دیتی نا انی ذاہب الی ربی سیہدین, حضرت صاحب نے اس شعر اس کی مزید تشریح. مفتی صاحب کہ وہ خیال
خیال کر رہے کہ میں جا رہا اللہ کی طرف، جانے کی لوڑ نہیں، کتنا ٹر سو کتنے بیسو اللہ مل سو، ذہاب واسطے تو منزل چاہیے نا، جانے واسطے تو منزل جگہ چاہیے نہیں۔ حضرت صاحب اس نے پیر صاحب مزید تشریح کی تھی کہ بیرون قدم قدم ہے، کہ ایک صوفی اپنے گھر بہ کے قدم باہر نہیں چک رہا، باہر نہیں رکھا اس قدم تے پورا بلا شد پائے عمرے اس کے سیارم، کہ وہ تو نبی ہے، اس کی تو شان بڑی اونچی ہے۔ ایک خیال نہیں دنیا ہوں کہ مبشرم و نذیرہ وداعیا الی اللہ ہے، اللہ نی طرف کیڑی کوئی جگہ تے نہیں، اتنے تو صرف اشارہ ہی ہے، اشارہ کرو تے یا پھر معراج والے کو پوچھو کہ اتنے گئے ہو، تے یا معراج والا دسے کہ تسی جے اللہ گئے ہو، اللہ کی طرف گئے ہو، اتھو جواب آنا ہے کہ اتھے جہتاں کوئی نہیں آئی، 6 جہتاں نا اے اتھے ختم ہوگی، ثم دنا فتدلا، اے قرب ہویا حاصل، اے سب کچھ مہربانیاں ہوئیاں، او دس سکنے کہ اتنے نہ کے منظر ہے، اللہ ہے تو مراد ہے کہ ذات اور صفات نہ عرفان حاصل کرنا، اللہ ہے داعیاً اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی طرف بلانے والا، علم حاصل کرنے والا، عرفان حاصل کرنے والا، بِإِذْنِ ہی آپ پہ نہیں ثابت ہویا کہ نبی بھی اور اتنی شان والا نبی بھی سید الانبیاء اللہ نے اجازت تو بغیر کچھ نہیں آ سکنے، پابندن اللہ نے حکم نے، جی بِإِذْنِ ہی اللہ نہ اذن ضروری ہے، ثابت ہویا کہ جو کچھ آپ آکھیا اللہ نے اذن نہ لاکھیا، تے غیب گل چلی ہوں غیب نہیں، مفتی صاحب بھی دسیا غیب دیاں خبراں دینے آ لیا، ہوں اس سے بڑے لوگ بات پوچھنے، میں نے کوئی کئی گلاں پوچھنے رہے، بڑے بڑے صاحب علم لوگ ہوں، بڑے بڑے اچھے جواب دینے والے معقول، اساں کو لوگ پوچھ کرنے بھائی یہ غیب دی خبر کیڑی ہونی، یاد رکھو گل میں بڑی خاص کرتا کہ غیب اس غیب نے اسی قائل ہرگز نہیں ہاں کہ جیڑا حواس خمسہ تو علاوہ جسمانی بشریت نے تقاضیاں تو علاوہ انہا حواس تو الگ ہو کے کوئی نبی بغیر کسی اطلاع نے یا انہا حواس نے علاوہ از خود جاننا ہے، اے جڑا ہے اے غیب صرف اللہ جاننا ہے، کوئی نبی اس انداز نہ غیب جاننے والا نہیں کہ حواس خمسہ ظاہری بھی کسا نہ دسن اور اللہ بھی نہ دسے تے ذاتی طور تے کوئی جاننا ہے، یہ خاصا اللہ سبحان اللہ، اس وچ کوئی نبی شریک نہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم ہے، سبحان اللہ، اس وچ جڑا کوئی شخص بھی اگر آنا ہے کہ اسی نبی غیب ذاتی طور سے جاننا ہے وہ مشرک دار اسلام تو خارج ہے، سبحان اللہ، تے اے مانا کہ غیب کیڑی چیز ہے جڑی نظر نہیں آنی، حواس خمسہ تو باہر ہے، ضروری نہیں کہ اکھ نہیں، اور اکھ تسی ہوا تے نہیں تک رہے، ہوا کسی کا نظر آنی، یہ بھی تساں واسطے غیب ہے، لیکن تسی ساں غیب نہیں آنے ہو کیونکہ یہ محسوس ہے، جسمانی حصی ہے، یہ جسم نہ ٹکرانی تے اپنے وجود نہ ثبوت دینی ہے، اس واسطے یہ غیب نہیں، غیب ہو کے بھی ظاہر ہے کہ جڑی چیز اکھ نال نظر نہ آوے وہ ہی نہیں ہونا پہ یہ غیب ہے، غیب نہیں اور صورتیں بھی بڑھیاں، سبحان اللہ، اے غیب ہو رہے اللہ تعالیٰ جڑی اطلاع دے وے کہ اے تو دس لوگاں نی نظر کو یہ چیز غیب ہے،
لیکن میں تیرے سامنے کر چھڑی ہوں تو دس اس غیبہ نہ مننے والا بھی کافر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غیبہ نہ مننے والا بھی کافر ہے. کیونکہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. میں کہتا کیا کہ ہے سرکار دا او ایک بوہا، سبحان اللہ، ہے سرکار دا او ایک بوہا حق دی جتھے ہر ویلے ہوہا. سبحان اللہ، آپ دا ہر ایک لفظ زبانوں ان ہوا الا وحی یوحا. غیب نہیں زبان بھی تسی منو، ایمان بھی آنو، بندے تے اعتماد بھی کرو. سبحان اللہ، اور یہ تو او نبی ہے جس تے کافراں تے انہاں دشمناں بھی اعتماد کیتا جڑے رستے چ کنڈے بچھانے آئے. وہ بھی آنے کہ محمد امین ہے، دیانتدار ہے، سچ بولنے والا ہے. وہ اے عقیدہ تھا مشرکین مکہ نہ بھی آیا. سبحان اللہ، تے تو کلمہ پڑھ کے کدے اے عقیدہ نہ رکھے کہ اے لسان صدق ہے، سچی زبان ہے، تے پھر ہے تنے ایمان تے. تے جد اعتماد کیتا ہی کہ اللہ انہاں دسیا ہے، اللہ اپنا عرفان انہاں دسیا ہے تے انہاں مخلوقاں دسیا ہے، اتنا اعتماد کر کے تے پھر تو آکھے جی یہ غیب نہیں خبر کیڑی دینے والے. یہ غلط فہمی ہے، کم علمی ہے. عربی زبان جانو، سکھو، قرآن پڑھو، آیات نہ سیاق و سباق دیکھو، مفسرین پڑھو تا پتہ لگ سی نہیں. سبحان اللہ، ہے تو نہیں نا؟ سمجھ آئی نا؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سراج تے پھر منیر. سراج آکڑا ہی کافی ہے، لیکن اللہ پتہ ہونا ہے نا، اللہ علیم الخبیر ہے نا. پتہ ہے بعض دیوے بجھے بھی ہونے، بعض دیوے بجھے بھی ہونے نا. تے بجھے دیوے تے بھی سراج نہ اطلاعات ہونا ہے نا. دیوے دیوہ ہی آتو پاہمیں بجھے ہی ہوئے، دیوہ تو ساتھ ہی تھی نا. اللہ منیرہ اس واسطے آکھا ہے کہ اے بجھے یا دیا نہیں، اے روشن چراغ ہے. بھائی علماء سارے بیٹھے بڑی تقریر جڑی ہے، کچھ تقریر نہیں ہونی، گلا باتاں ہونیاں تے ہو سکنا ہے معذور تے لوگ ہونے پہ بڑی گلا سمجھنے پہ. علماء حضرات بھی سارے بیٹھے ٹھیک گلا میں کرنا پہ. سراج منیرہ صرف سراج نہیں، روشن چراغ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے اور فیصلے جڑے چراغ نے پھوکا نال نہیں بجھنے، کچھ بجھ ویندے تو کچھ نہیں بجھنے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے کوشش کرنے بجھاؤ، اے چراغ نہیں بجھنے. وہ تساں کول سورج تے چند نہیں بجھ سکیا، سبحان اللہ. این چھاتی کٹ کے نکلنا ہے فدری، آنکھوں نہ کسی بجھا کے سکتے. ان کی نظیر کیا، وہ عدیم النظیر ہیں، ان کے غلام رکھتے ہیں شمس و قمر پہ ہاتھ. انہوں نے شان تو بکری ہے، انہوں نے غلام شمس و قمر پہ ہاتھ رکھنا. سبحان اللہ. تسی پہلے ہے جڑے دیوے بننے پہ نا اے چند نکلے نا باہر، اسا بجھا کے دسے تے چند نہ تساں چراغ نہیں بجھا سکنے ہو. سورج بدری نکلنا ہے تے کمریاں چ وڑنے ہو، گرمی دینا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے چراغ اللہ نے روشن کیتے نہیں بجھا سکنے ہو تے محمد مصطفیٰ نہ چراغ کون بجھا سکتے. جس نے اے چراغ نہیں بجھ سکنا. اس چراغ نال جیڑا ملسی اس نہ چراغ خود روشن ہوتی. اور پھر روشن چراغ نصیر الدین
چراغ دن بھی بن گئے ایویں چراغ نہیں روشن ہوئے یہ چراغ اس چراغ کا نسبت ہے لیکن بعض چراغ جڑے ہونے نا وہ چراغ یہ تو اللہ کا چراغ ہے نا میں ہور چراغ نہیں گل پہ کرنا اے تسا میں نہیں چراغ سبحان اللہ اصل نے بھی دیوے بلنے ہونے نا تھوڑے بہت اے تسا نہ مینڈا یہ وہ اے پھر چراغ ایک دوسرے مقابلہ کرنے کیا بات کہ لائٹ مہنڈی زیادہ ہے کہ تنڈی زیادہ ہے سبحان اللہ سمجھ آئی نا تے پھر اے جہاں چراغاں وا ذرا ہوا وچ رکھ چھوڑو سبحان اللہ او پھر ہوا فیصلہ کرتی سبحان اللہ آخر آخر اب ہوائیں ہی کریں گی فیصلہ آخر آخر اب ہوائیں ہی کریں گی فیصلہ جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا جس دیے تار ہوئی نا وہ بلنا رہتی ہو نہیں بجھنا تے جنہ نے دیے ایویں ہی لائٹاں مستعار ہوئی نا اس کو لوں اس کو لوں مانگ تانگ کے بالیاں ہوئی وہ ایک چولے نہ بجھویں وہ نہیں رہ سکنے تے جنہ اپنا تن من گال کے بالیا ہوئے میں اپنے دادا صاحب کی تعریف نہ کرنا پیا مفتی صاحب کا مریدین نہ سارے لوگ کرنے میں تعریف نہیں کرنا کہ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب میرے دادے سے میں تعریف پہ کرنا نہیں میں انہوں نے دوراں دیکھیا تو نہیں لیکن سنیا اپنے جد امجد کو لوں انہوں نے محنت ریاضت تعلیمی دور انہوں نے کوئی بھی جس وجہ پڑھنے فرمانے کہ اس طرح بھی غریبی نہ وقت اساں شریعت مصطفیٰ سکھنے واسطے یہ دیکھو اس طرح بھی گزریا ایک پٹھان میں نے نال ہونا ہے اسی پڑھنے ہیں سبق تے کوئی شے نہ لبے تے ایسا وقت گیا ہے کہ کھرلیاں وچ داندا منہ مار کے ٹھپر چھوڑ دیتے تے اساں چاہ کے مالک کو پوچھے کہ اجازت ہے اسی کھا سکنے کس واسطے حضرت پیر میرے شاہ صاحب نے میں گل کرتا کس واسطے شریعت محمدی حضور علیہ السلام نے دین سکھنے واسطے سبحان اللہ اپنے کار کا ہونا جس طرح بھی یہی اس دور نے غریبی فقیری جس طرح بھی یہی انہوں نے روٹی تو ہی اللہ نے مہربانی ہے ہر بندہ اپنے گھر دال ساگ کھانا ہی ہے لیکن 7 سال نہیں 8 سال نہیں عمر پیر میرے علی شاہ صاحب پڑھنے واسطے گئے کوئی سبحان اللہ آج کل بچیاں تسی موٹراں تے چاڑ کے کدے ڈیڈی چھوڑن ملنا ہے تے کدے ماں کھلنا نہیں ہے تے بچیاں جناب تے اے اتھے گئے پڑھنے واسطے کس واسطے اللہ نہ دین پڑھا عید ہونی فرمانے کہ بچے کھیڑنے تے ماں گھر گوڑا یاد آنا ہے پر میں آنا نہیں کوئی نہیں تو اللہ نہ دین پڑھنا پہ اے سبق نہ گا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ تے پھر مہر علی وہ کیوں نہ بنے مہر نے 2 معنی مہر میں نے محبت تے مہر میں نے سورج فارسی نہ لفظ ہے یہ 2 معنی فارسی نے مہر علی علی نہیں محبت بھی ہے سراپا اس شخصیت اور علی نہ سورج بھی ہے علی نہ دیو چڑھے ہے علم نہ میرے علی نے 2 معنی تے علی نے محبت اور مہربانی بھی ایک کس واسطے ہویا دین پڑھنے واسطے اوکھیاں گلاں اوکھا دور گزاریا صبر بڑی چیز ہے آنے نا میڈا صبر پہ بیتانے سے تے صبر بڑی چیز ہونی ہے تے صبر پہنا ہے صبر پہنا ہے بندے آتے اور حضور علیہ السلام نے تکلیفہ تو مگل یاد آئی حدیث میں پڑھیا اور میں یعنی رو پیا میں حقیقت ایک باری حضرت فاطمہ زہرا بیمار ہو گئی ہیں یہ عام متداول جڑیاں سن سیاستہ وچ حدیث نہیں مستند حدیث ہے اگر کسی پوچھا تو میں دساں پہ تے
یہ کتاباں بندہ مطالعہ کرے نا تاں یہ گلاں پتہ لگنیاں. میں امید ہے کہ جتنے علماء سٹیج سے بیٹھے ہیں یا حضرات انہاں وچوں یہ حدیث کسی نہ اج تک پڑھی ہوتی. میرے خیال ہے میں بیان کرتا ہوں پھر پتہ لگتی. حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی ایک دفعہ, تکلیف نے میں ضمن اس گل پہ کرنا, بیمار ہو گئی تے حضور فرمایا سنیا فاطمہ بخار ہے ذرا پوچھاواں میں. صحابی نے نام یاد نہیں, نال کے دا تے بوئے کھڑکایا تے حضرت فاطمہ چکی پیاں پینی ہیں. اچھا عجیب گل, چکی پیاں پینی ہیں تے مائی صاحب اٹھنے جڑی کنڈ ہونی ہے نا اس ہوتے جڑے روم ہونا ہے, اس نے شال جئی موڈے تے پائی اور اے مدینے نے غریب ترین طبقہ جڑا ہے جساں قیمتی چیز نہ ہویا او اے پانے. سبحان اللہ. حضور آئے تے صحابیاں آپ فرمایا تو باہر کھلو لگا نا کہ خاص غلام ہو سی نہ کوئی مہربانی ہونی, فرمایا تم اندر کھلو گئی بوئے بچ اندر وڑ گئے اندر کھلو باہر نہیں. یہ بھی مہربانی خاص پتہ لگا کہ جڑے خاص ہون وہ اہل بیت نے گھر وچ بھی اپنے غلاماں آپ مہربانی کرو. سبحان اللہ. یہ صحابی نے مقام بھی دیکھو. سبحان اللہ. فرمایا تو ایتھے کھل اندر تے مائی صاحب کول آپ اتنے کھلوتے تے آپ مائی صاحب بخار ہے تے ہن تکیا نا آپ در بیٹی تکیا تے رو پی بھئی ماں بخار ہے تے میں حسنین واسطے تے انہاں بچیاں واسطے میں چکی بھی پینی ہاں. حضور نے بھی آنسو آ گئے, آخر بیٹی تو ہے نا تقاضا. آپ نے آنسو آ گئے کہ آپ ایک جملہ فرمایا وہ ذرا توجہ طلب ہے سبحان اللہ. کہ یا فاطمہ تو اصبری علی مرارت الدنیا لنعیم الآخرہ. اے فاطمہ دنیا نیا تکلیفاں برداشت کر, آخرت نیا نعمتاں بھیج اسے کے دعا ملتی. اصبری یا فاطمہ علی مرارت الدنیا لنعیم الآخرہ فنزلت وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جہاں پہ جملہ فرمایا تے آیت رکھی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. عجیب گل, تردا سیگا جڑا ہے وہ خطاب نے تو راضی ہو سے حضرت صاحب بھی بدا یوتی کا ربوں کا داد تو سا فتردہ تھی پوری آسا یہ بدا. سارے جمہور علماء اے یعنی کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ اے محمد تو تا رب یقیناً او دیسی جو کوئی تو منگ سے راضی ہوتے ہیں. سب یہ کریں حضرت صاحب یہ, لیکن اس حدیث وچ انہاں اگے لکھی گل کہ اتھے لتھی دوبارہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ. علماء بیٹھے کہ تردہ ٹھیک ہے واحد حاضر نصیح ہے, لیکن اے واحدہ مؤنثہ غائبہ نصیح ہے. واحدہ مؤنثہ غائبہ نصیحہ بھی یہ تردہ عورت راضی ہو جائے گی. میں نہ یہ نکلیا کہ جس لئے جبریل کہن کے آیا آیت اے میں نہ اسی کہ اے محمد تو تا میں وہ چیز دے چھوڑ سا جس سے تیری تھی فاطمہ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے کہ تردہ جڑا ہے اے واحد خطاب نصیح ہے مذکر نہ, لیکن اتھے تردہ جڑا ہے صرف جاننے والے گرامر جاننے والے جاننے ویک کے لوگ ان کے کتاباں پڑھو واحدہ مؤنثہ غائبہ تردہ کہ یہ لڑکی تیری تجھ راضی ہو جائے گی. کیوں؟ اس واسطے کہ جس ویلے ایک بندہ پوچھو لگیا ای کیوں راضی ہو سن, میں کیا اکھے امہات المومنین پائی بیبیاں انہوں نے نا سوال, میں کیا ٹھیک ہے وہ اصل سراں کھیاں تھے مائی صاحبان ساری ازواج مطہرات کا مقام, لیکن تسی عام تک کے نو میں اپنا ایک جواب دیتا ہے, ہو سکتا ہے تسی اتفاق کرو سوچیو
کہ کار سارے وچ جس ویلے کار نے سربراہ عوام مرد کوئی اعزاز ملے عزت ملے تے سب تو زیادہ اس کی دھی خوش ہونی بیوی اس طرح نہیں ہونی جس طرح دھی خوش ہونی بھائی میں نے ابے آج اے چیز ملی ہے آج میں نے ابے جی اے اعزاز ملیا ہے دھی سب تو ماما تو زیادہ خوش ہونی ہے یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں اس واسطے اللہ فرمایا امہات المومنین نہ ذکر نہیں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تیری دھی راضی ہوتی میں تجھے وہ کچھ دیتا یہ نواں نقطہ ہے تم سارے حضرات مطالعہ کرو اس گل نہ دیکھو میں اور تسی تکو کہ فاطمہ الزہرا کس طرح تکلیفاں وچ وقت گزاریا اسی لوگ انہاں نہ نا کہن کے عزت وچ گزارنے ہیں تے کھانے پینے تے ایئر کنڈیشن تے گڈیاں تے یہ تے وہ لیکن اے کیوں نہ کیتا اے غریباں نال ملنے واسطے تاں جے غریبی کسی واسطے میڑا نہ ہوئے غریبی کسی واسطے میڑا نہ ہوئے تاں جے کوئی گل ہوئے تے آکھا کہ حضور نے کارا سکو کیا سمجھے اے حکمتاں ساریاں باقی اے جتنیاں گلاں میں پیش کیتیاں خاص خاص گلاں حضور علیہ السلام نے تعلیمات آپ نہ ذکر خیر اور یہ جتنیاں چیزاں علماء کو تسی سننے رہنے ہو مقصد انہاں اجتماعات نہ قرآن و سنت نے احکام نی ترویج ہونی ہے اے اس دن کل ٹی وی تے سوال ہونا کیتا کہ انہاں مجلساں تے انہاں ٹوپاں بالنے نہ کے فائدہ کسی بندے سوال کیتا تے ہن تسی دسو ہن انیرے تبلیغ کر بتی بند ہوئے نہ جتی نہ پتہ لگے نہ بندے نہ پتہ لگے مخاطب کے ساتھ کرا بھائی تو میں لے گئے تھے کہ تو نے چہرہ پہ تکنے ہو کوئی نہیں بھی سننا چاہنا تے چہرہ دیکھ کے کوئی گل سن کے بندہ تک کرنا ہے یہی گل رکھو تو انہیں نیرے کون تبلیغ کرے قائد اعظم نہ دن پاکستان بنے آئے حضور علیہ السلام کو روکا جاظم صاحب اچھے تھے نہیں علامہ اقبال صاحب اچھے تھے نہیں غلام اور آپ نے ادنا غلام انہاں واسطے اتنا خرچہ ہونا ہے اس سے بھی تسی پابندی لاؤ نا وہ بھی بند کرو وہ بھی فضول خرچی اے محبت نہ اظہار ہے تسی حضور اور دے کے سکنے تسانیاں شکلن تسی آپ اکی دے سکنے از دل و دین چے آورم ہدیہ روح نمائے تو اے کے بشان دل بری ہر دو جہاں فدائے تو جہان وار کے گل یاد میں آگئی فرید الدین اتار رحمت اللہ بڑیاں مستند گلہ میں کرنا ایک کچھیاں پکیاں کتابیں نے گلہ نہیں کرنا حضرت فرید الدین اتار کسی پوچھیا رسول اللہ غریب کیوں ہے تو سانا رسول غریب کیوں ہے سبحان اللہ بڑے بڑے عجیب سوال اور تسی جناب آپ کو ٹھیک ہے دو جہاں ہے کہ نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں مننے حسنہ ایمان ہے لیکن فرید الدین اتار عجیب گل کی تھی بڑا ذہین آدمی ہے فرماؤں لگے دولہ جس ویلے چڑھنا ہے گھوڑے تھے کرے والے پیسے سٹنے دے نہیں اس کو سبحان اللہ دولے خود چاہیا پیسے اس کائنات نہ دولہ محمد عربی ہے اللہ تعالیٰ پوری کائنات وار کے سٹیا اے غلامہ نہ کام ہے اس نہ کام ہے اللہ تعالیٰ ساری کائنات وار کے حضور نے سر تے سٹیا اے تسانہ تے اسانہ کام میں کھانا چاہ کے دولہ نہیں چاہنا اس واسطے حضور نے اے فقر جڑا ہے اختیاری ہے اللہم
احینی مسکینن و امتنی مسکینن واحشرنی فی زمرۃ المساکین، زندہ ماں رکھی مسکینہ میں ہے جی، ماری مسکینہ وچ تے میں حشر بھی قیامت والے دن بھی میں مسکینہ جھٹا۔ اے نہیں فرمایا کہ جاگیرداراں وچ، وڈیریاں وچ، نواباں وچ مڑا حشر کری، نہیں، ماں مسکینہ جو اٹھاویں۔ فرمایا کہ مسکینہ وچوں دین اٹھیا مدینے وچوں تے مرسی بھی نہ، اے مسکینہ ہی قبول کرنا ہے۔ اے وڈیرے جتنے نا اے چھوڑ دے سن، اے اس ویلے تک نہ کرنے جس ویلے انہاں بوٹیاں لبنیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، اے حضور نہ کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں کہ حضور نے نہ، اے تو اتھے پتہ لگ سی نا کہ کون حضور نہ کیڑے کھاتے چ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون یہ شعر ہے، کون مقبول ہے، میرا شعر ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ پتہ اٹھے لگتی بن کے نہ تو سارے ہی کنن، نہ تو میں نے دادے بھی کہا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، تیری سنا، سبحان اللہ۔ انہوں بھی نہ کہا، لیکن انہوں کہا محمد مصطفیٰ ما اللہ نہ محبوب اور رسول سمجھ کے کہا۔ اسی لوگ اور انداز نال کہنے ہیں، اصل نال وابستن دنیا نے مقاصد بھی انہاں نہ کہنا۔ اج تک میں شاعر ہاں، اج بھی ایک شاعر صاحب میرے کو سے بیٹھے رہے، گل ہونی رہی، میں شاعر ہاں، میں کسی نے کلام ہاں، میں آنا ہونا کہ میں دو گلاں کم از کم مخلص ہاں، دو گلاں۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش، بحمد اللہ میں مخلص ہوں، کوئی کسی قسم نہ شبہ، کسی قسم نہیں کوئی گل میں نے ذہن وچ نہیں، میں سیدھا اپنا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ جڑی گل آپ کو ثابت ہو گئی وہ میرا ایمان ہے، اس وچ نہیں تکنا کہ عقل مننی ہے یا نہیں، بس آپ فرمایا تے سر خم، حدیثاں ٹونڈساں اے صحت کے اعتبار نال کس درجے نہیں ہے، یہ ضرور ٹونڈساں آپ تک ثابت ہو گئی کہ اس تمام محدثین لکھا ہے اور ائمہ جرح و تعدیل اس سے بحث کر کے نتیجہ کڈیا کہ حدیث بالکل آپ فرمائی یہ حکم ہے حضور نہ، یا آپ فرمایا وہ ایمان ہے، اس تو پھر کوئی رشتہ اس تو موتے نہیں، سبحان اللہ، کوئی رشتہ نہیں۔ دوئی گل شعر و ادب نہیں، فن نہیں، وڈے تو وڈے عارف نہ شعر کمزور ہوئے وہ کمزور ہی ہونا ہے۔ اسی تعریفہ کر کے چاواں پہ بچ اس نے فنی زبانیاں غلطیاں ہون تے اسی یہ بعد لوگ آنے ہونے نا جی یہ رومی صاحب نا کلام کمزور ہے شعر کمزور ہون۔ میں کیا جہالت وہ نہیں ہے کہ بندہ ایک چیزاں صحیح سمجھ کے غلط ہے غلط تے صحیح سمجھ کے اساں پڑھنا رہے، یہ جہال ہے۔ کہ رومی اتنا بڑا جینیس اور نابغہ روزگار انسان گزرے کہ عروض اس کے سامنے کی چیز ہے، اتنا ذہین اور تباہ آدمی وہ آنا پہ کہ من نہ دانم فائلاتن فائلات شعر می گویم بے عذاب حیات، میں فائلاتن فائلاتن نہ جاننا، میں آب حیات کو بہتر شعر آگ کرنا۔ فائلاتن فائلاتن یہ معمولی چیز ہے، بڑی اوکھی چیز ہے، یار بندہ نہیں جاننا، یہ بڑا عروض بڑا مستقل فن ہے، لیکن رومی جان کے اس فن امام ہو کے آنا ہے میرا مقصد لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ میں اگر اپنی خدا داد صلاحیتاں میں الجھ کے تے فن سامنے پیش کرنا رہا تے بہت سارے پیغام رہ بیٹھا، اس واسطے بعض مصریاں چنہ نے یہ لفظ ہے چولا ہے، لیکن اے اس نے کمال نہیں ہوتے دلیل ہے۔ میں ہاتھ تو ساتھ دسا اے نقطہ اٹھا کے ویکھو، اے جڑے سٹوڈنٹ پڑھنے عربی فارسی نے انہاں ویکھو کہ جڑا لفظ متروک زبان نہ، جس طرح تلک ہے، اردو لفظ تلک ہون چھوڑ کے تک بولنے اسی، پنڈی تلک نہیں بولنے، پنڈی تک
یہ متروکات دار صاحب اتنی زبانی صفائی کی تھی کافی یہ الفاظ جڑے رومی صاحب نے تسی ونسو اتنے تساں پتہ لگ سی کہ جڑا متروک لفظ بھی رومی شعر بن گیا زبان والے سا سند پیش کرنا ہے میں رومی نا اتنا تساں علمی مقام دسنا پیا کہ جڑا متروک لفظ رومی اگر بن گیا تو اس جناب سند بہار عجم دیکھو تیر چند بہار نہیں فارسی کی بڑی بڑی لغت ہے وہ پیش کرتی ہوگا تو انہاں لوگاں نا ایک مقام ہے کہ یہ اظہار مدعا واسطے اپنے انہاں صلاحیتاں نہیں اگے آنے یہ کلام نا ایک بیان جڑا ہے انداز طریقہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا جڑا آپ کا افصح العرب والعجم نا اساں آپ کو یہ سکھیاں ساری چیزاں اور پھر قرآن مجید کو آخری گل میں کرتا اور میں سمیٹ کے گفتگو ختم کرنا کہ جیسا کہ میں آخیا کہ اے نور بشر نہ کیونکہ نور نال تعلق ہے نا نور نال تعلق ہے نا اندھیرے نال تو نہیں نا نور نال تعلق ہے تو پھر نور اگر چاہنا اللہ نور آ چھوڑنا ہے تو سان تکلیف نہیں تو حضور اگر تسی نور آ چھوڑنا نور میں نے ہدایت سبحان اللہ اللہ نور السماوات والارض اللہ کوئی نور کو گیس ہے نور کو پاور ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ جی آپ نے واسطے نور نہ لفظ تے اے کمرہ سے استعمال کیتا تے اللہ نہ نور تے کمر نہ نور ایک ہے اے لفظ اللہ اپنے واسطے اے نور کمرہ سے بیان ہے مراد ہدایت نور ایک استعارہ ہے ہدایت تے حضور ہدایت نہیں تو اور کیڑا ہدایت اور سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی تسی چاند چڑھنا ہے تے رستہ پتہ لگنا ہے ہدایت پانے ہو نا اللہ کا نور آ چھوڑے تے اس نبی کو جس نہ کلمہ پڑھنے ہو اس تو ساں ہدایت ہی دیتی نا بے ہدایتے ہوا نہیں تھے اے جڑے ہدایتاں دے بہوں پھرنے پہ تے دعوے ہدایت نے کرن دی اے بے ہدایت کیونکہ گلاں دی بے ہدایتیاں کرنے سبحان اللہ او اس لفظ نہ اطلاق حضور تے کیوں نہیں کرنے اس کیڑی میں تا آکھیا کہ حضور دی بشریت کا مقام افضل ہے پیر میرے علی شاہ صاحب بھی یہی لکھیا آپ نے یہ آپ سے سوال ہویا کہ او نورانی بشر کہ ان کو ڈھالا گیا جب پیکر خاکی میں نصیر ان کو ڈھالا گیا جب پیکر خاکی میں نصیر نور ہوتا رہا قربان بشر ہونے تک نور تا بیچارہ قربان ہونا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ نور تے بندہ عاشق تے نہیں ہونا نا سبحان اللہ نور نہیں دل ہونی سبحان نور اللہ نہیں آنکھ ہونی نور نہ تبسم ہونا ہے تو پھر نور کیوں نہ قربان ہوئے سبحان اللہ مکھ چند بدر شاشانی ہے وہ نور واسطے تو نہیں آکھے نا جس رنگ تکیا نے اس میں آکھے نے وہ لباس بشری بھی تکیا نے یہ ضروری نہیں تجھ ہی کو نظر سے دیکھیں ارے مرنے والے تیری تصویر پہ مر جاتے ہیں یہ ضروری تو نہیں پتا آپ ویخ کے انہاں آکھیا اور نور ہوتے اسی کہیں مرا جی نور ہوتے تھے پروانے مرنے پروانے چکل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی مرنیا کچھ تک کے ہاں تے پروانہ بھی ہر نور تے نہیں مرنا نہیں میں دس کدے سورج تے مرنا دیکھا نہیں پروانے کدے چاند اور ملنا دیکھا نہیں ایک کیڑی لائٹ ہے جس سے پروانہ مرنا ہے جڑے اس نے دل نہ تو کھاوے اگ پیدا کرے اس شمع نے اس نور تے مرنا ہے تے اسی شمع میں اللہ فرمایا سراج منیرہ اس سراج فرمایا نا سراج منیر تے مرساں کیا سمجھ آئی نے اے نہیں تے ایویں ہی لائٹ کوئی ہوئے پاویں مسجد نہیں ہوئے پاویں مندر نہیں ہوئے پروانے تا مرنا ہے نہیں اسی مسجد علی لائٹ تے مرنے والے لوگ اس پہ شعورت پتہ ہی نہیں نا اپنی بیگانے لی لائٹ ہے کس جس تا مرنا ہے اس ہوتے لیکن اسی یہ تکنے ہیں لائٹ کتھوں آئی ہے تا مرساں ہے نا مرنے اس واسطے تکیا کرو کہ لائٹ کتھوں آئی ہے
اور اس لائٹ نہ تعلق کے وے تا مرو، ورنہ پھر پروانے جنے جانور ہونا انہاں تے بندیاں کے فرق ہویا جیڑی لائٹ تک ہی مر گیا. ہائے ہائے ایک گل غلط ہے، سمجھ آئی نا؟ ہوں تسی اسی نور نے ایک لفظ ہوتے یہ بھی میں اتنی نہیں بیانا کہ میں علماء کو نواں مسالہ دے رہا ہوں، لیکن کافی گلا میں تساں انشاءاللہ تساں نے مطالعے نہیں ہو لگیاں. ایک بندے میں آخیا کہ تو ثابت کر کہ حضور نے دور وچ آپ نے اتنے نور نے لفظ نے اطلاق ہویا ہو. پارو کی جات بھائی تو ثابت کر. میں کیا ایک تاریخی ایسی حقیقت میں پیش کرنا کہ اسا کوئی کسی مسلک نہ آدمی رد نہیں کر سکتا. میں ایک عربی نے طالب علم ہاں، سمجھ آئی نا؟ ادبیات عربی میں پڑھی، ادنا معمولی طالب علم ہاں. میں نے ذہن سے شعر آیا اور وہ اصلاح نے سلسلے قصیدہ بانت سعاد حضور نے سامنے پڑھیا گیا. اس وچ آپ تکنے تے چپ کر رہے ہیں شاعر تے پھر آپ فرمانے پڑھ. آپ 160 شعر سنیا. شعر سننا بھی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چنگے کم نے شعر ہون نا، ان من الشعر لحکمت و ان من البیان لسحر. بعض شعراں چ حکمت ہونی تے بعض بیانات جادو ہونا ہے. حضور حدیث ہے مسند دی. فرمایا کہ شعر پڑھیا گیا تے آپ نے سامنے جس لئے شعر آیا نا کہ وَإِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَدَاءُ بِهِ مُحَنَّةٌ بِسُيُوفِ الْهِنْدِ مَسْلُولُ. آپ نے سامنے جس لئے شعر پڑھیا گیا تے آپ اصلاح فرمائی. سبحان اللہ. اے شاعری بھی جیسا نے دوسرے اساتذہ کو اصلاح کرنے نا، اس وچ انہاں نے لکھیا شعر کہ حضور سنت شعرہ وچ اصلاح کرنی کلام ہے یہ حضور کی سنت ہے. اچھا آپ کے اصلاح فرمائی، فرمایا رک جا غلط. وَإِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَدَاءُ بِهِ کہ رسول یقیناً نور ہے کہ اس کو لائق حاصل کیتی جا سکنی ہے. مُحَنَّةٌ بِسُيُوفِ الْهِنْدِ مَسْلُولُ. اس ویلے ہندوستان کی تلوار بڑی مشہور ہونی ہے، چمک دمک اے لشکارہ نہیں تلوار نا بڑی مشہور ہونی اس ویلے کہ اے سونتی تلوار ہے ہندوستان میں. حضور ہاں کیونکہ ہندوستان نے شرک کیا نا، شرک کو آپ کسی چیز کو بچانے واسطے آئے. آپ نام ہی پسند نہیں کیتا. آپ فرمایا کہ مُحَنَّةٌ بِسُيُوفِ الْهِنْدِ کٹ ہند کی جگہ اللہ لا. مُحَنَّةٌ بِسُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ کہ میں اللہ نہیں تلوار سوتی ہوئی. اے آپ نی اصلاح جڑی ہے اے مصدق ہے. اس نہ کوئی بندہ طالب علم تاریخ نہ جڑا ہے انکار نہیں کر سکنا. قصیدہ بانت سعاد آپ نے سامنے پڑھیا گیا حرم شریف میں. میں اساں آکھیا کہ آپ دوے مصرے دی اصلاح فرما چھوڑی ہے جے آپ اتے نور نے اطلاق نہ اے ناجائز ہو گیا تے آپ اس وچ کیوں نہیں اصلاح فرمائی کہ وہ میں نور نہیں کٹ چھوڑ واہ 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 واہ. کہ دوے مصرے وچوں کٹنے پین کہ اس ہندا کٹ وچوں محندا کٹ اللہ لا ہے. مُحَنَّةٌ بِسُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ اللہ نہیں تلوار. اس دوے مصرے چاہ پہ صلاح پہ فرمانے تے پہلے بھی فرما چھوڑنا کہ میں اللہ نہ نور نہیں ہوں. وَإِلَّا الرَّسُولَ لَعَبْدٌ عبدٌ آ چھوڑنا کہ یقیناً ایک عبد ہے، لیکن اس آخیا لنورٌ یقیناً نور ہے. حضور نے اس کو بدستور رہنے دیا. اس سے ثابت ہوا کہ اس تاریخی حقیقت کے بعد کہ حضور نے اپنے آپ پر لفظ نور کے اطلاق کو درست مانا. اگر میں یا تو نہیں مانتا تو اس کا گناہ تیرے اور میرے ذمے ہے، اور تو پھر سنت رسول کا اور فرمان رسول کا تارک ہے. ایک حقیقت آپ کے سامنے پیش کرتی کہ نور ہاں میں اس نور آخیا آپ فرماؤنا کھول گیا میں نور نہیں ہوں.
فرمایا نور ہاں میں اس وچ اصلاح نہیں دوے مصرے چ اصلاح دے وہ غلط ہے اس تو وڈی اور کیڑی حقیقت ہوے یہ سارے لوگ پڑھنے نہیں کتاباں یہ سوچیا کرو آخری جملہ کہ جس ایسے میں لندن گیا شیعہ حضرات میں مجلس سے بلایا دیوبندیاں سپاہی صحابہ انہوں نے مجلساں جی میں گیا اور اتھے شیعہ حضرات نے پھر بریلویاں نے بھی گیا تمام بڑی دنیا ہی انہاں میں ایک گل کی تھی یہ آپس میں لڑائیاں جھگڑے رہنے میں کہ جی ایک گل تسی یاد رکھو میں اور ہر گل برداشت ہو سی لیکن جس شخص چاہے وہ بریلوی ہوئے چاہے وہ دیوبندی ہوئے چاہے وہ اہل حدیث ہوئے چاہے وہ سپاہی صحابہ ہوئے یا کوئی بندہ ہوئے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نی شان وچ کوئی جملہ جس وچ آپ نے توہین نہ پہلو پہوے جس وچ آپ نے شان نے وچ سبکی آنی ہوئے عمدن کرنا ہے تو سدھا جہنمی ہے مرتد ہے مردود ہے تارے اسلام تو خارج یہ میں نے جا چاہے آدمی فتویٰ دے سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ میں مفتی نہیں ہوں لیکن یہ میں فتویٰ دینا سبحان اللہ اور بڑے بڑے لوگاں فتویٰ دیتا ہے ایسے میں سند دے سا کئی سندہ پیش کرتا حضور نی عزت ہی ایمان ہے دیکھو نا تو ساں اس رسول عزت دیتی کہ نہیں سبحان ورنہ اج تسی گوڑے ٹیکے ہونا کے زنگے بتاں آگے ہاتھ بان کے تسی منگوا تیوتا آساں میں کوئی تے آج تسی متھے اپنے ہتھوں بڑھا کے انہاں کے متھے ٹیکوا اس عزت دیتی اس نبی تساں کہ اس وعدہ اولا شریک نے سامنے سجدہ ریز کیتا کہ تساں کم از کم سجدہ دینے تو شرم نہیں آنی نا اتنی عزت والا سر کسی نے جناب عالی میں چکنا ہے تو تساں فخر دا ہونا ہے نا کہ کسی نے بارگاہ میں یہ معراج ابدیت ہے تسی سب معراج سمجھنے ہو معراج اتے ہونی ہے تھلے معراج ہونی ہے ایسے معراج تھلے بھی نہیں اتنی عزت دینے والا نبی تساں تے تسی اساں مڑ کے عزت نہ دیو تے حل جزاء الاحسان الا الاحسان یہ تو عام طبقے واسطے نا حضور تے کیڑا احسان ہے یہ تو حضور کا احسان ہے کہ کم از کم بندگی اور انسانیت تے بندہ رہے نا عزت تسی اور کے دے سکنے ہو تو تے میں حضور کے دے سکنے تسی دسو دنیا کئی بندے آرن جنہ صاحب بڑی ایک محفل کیتی تے بڑا خرچہ کیتا ہے میں کہتا اس کے کیتا خرچہ ہے اے حضور نہ صدقہ تو نہ ملے تے اللہ توفیق دیتی ہے کہ آپ نے نہ دے تو 4 پیسے لا چھوڑے شکر کر دوں تو اسا گڑنا پہ اگلی جگہ تے کسی گین قطار اجنی آن لگے اگر اینا چیزاں گڑنا پہ ہوش کر اب نفس گم کردہ میں آیت جنید و بایزید نہیں جا یہ وہ بارگاہ ہے اللہ تعالیٰ ساں یہ توفیق دے کہ آپ نے جناب اسی جو ایمان اور ذوق رکھاں اور اس پہ سلامتی ہوئے اور چند شیر تو ساں میں سنا ساں خدا خدا کرتے خدا خدا کرتے مشاہدے بھی میں بھائی گل سنو حضرات تسی تھکتے نہیں گئے ہو چپ پڑے ہو سید نصیر الدین زندہ باد زندہ باد صرف شاعری نہیں اس وچ مضمون ہے اے قرآن مجید نے آیات نے روشنی وچ میں روایاں آکھیاں ہیں رنگ نظام میں نے کتاب چھپی ہے اس وچ یہ چیزاں موجود ہیں اسے صرف میں روایاں چند سنا تھا تیری اوقات انسانی اوقات کے سبحان اللہ علم یکن نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوى یہ اوقات
میں عرض کی تھی کہ اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، میں مائے مہین، میں ذلیل پانی تو انسان پیدا کیا ہے قرآن میں، مہین میں نے ذلیل، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں اس درس قرآن نہ کہ انسان گردن نہیں چاہنی چاہیے، اکڑ نہیں کرنی چاہیے، عاجز رہا، کیونکہ سید المتواضعین نہیں امت ہے، استفسار معبود، یہ دربدری، اللہ پوچھنا ہے بندے کو، یہ دربدری باب طلب کے ہوتے، یہ دربدری غوث پاک نے تعلیمات اور آپ نہ فتوح الغیب نہ درس پڑھو، یہ توحید نہ درس، پیرا وچو غوث پاک کی شان کیوں اونچی ہوئی، انہاں توحید نہ درس دیتا، سبحان اللہ، یہ میں نہیں آنا کہ اور اولیاء اللہ نہیں دیتا، لیکن اس بندے جتنا درس دیتا ہے میں اور کچھ آنکھ نہ سکنا نبیاں تو بات اس بندے سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس واسطے اس نشان اللہ سب پوچھی، سبحان اللہ، یہ دربدری باب طلب کے ہوتے، بوہ دیا ہے منگنے والا تو پھر بوئے تے ہر بوئے تے چک مارنا ہے، یہ دربدری باب طلب کے ہوتے، یہ شرک مسبب سبب کے ہوتے، سبحان اللہ، کیا آب و سراب میں نہیں کوئی فرق، کیا آب و سراب میں پانی تے سراب جڑا ہونا ہے یہ چمکنے تو دو پانی بھی چمکنا ہے، لیکن زمین آسمان نہ فرق ہے، تسی اسا پانی سمجھ کے تے سڑکاں ہوتے تسی زبان لمبی کر چھوڑو جناب کوئی پانی کے پینے اے موٹر وے تے نہیں ہونا، چمکنا ہے نہیں، پانی نظر آنا، پانی ہونا نہیں، کیا آب و سراب میں نہیں کوئی فرق، غیروں کو پکارتے ہو رب کے ہوتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے ہونے ہو غیراں پکارنے ہو، کیڑے غیر، اے بتاں کے سجدے کرنے ہو، شرک کرنے ہو، انہاں کو منگنے ہو جڑے خود محتاج ہوں اللہ نے، یہ ڈائریکٹ حضرت غوث پاک کی تعلیم دیکھو، کوئی بندہ میں چیلنج کرنا اس سٹیج پہ بیٹھ کے میں چیلنج کرنا کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات سے کوئی شخص یہ ثابت کر کے دکھائے کہ انہوں نے اللہ کے بغیر کسی سے مانگنے کا حکم دیا ہو یا اشارہ کیا ہو یا ذکر کیا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کا ایک طریقہ ہے لیکن میں اپنے نانا جان کے طریقے پر ہوں، وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے، وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے، میں بھی آپ کی سنت سمجھتے ہوئے اللہ سے مانگنا رسول اللہ کی سنت ہے، سبحان اللہ، سمجھ آئی، کہ لوگ آنے انہیں میں آنا ہونا کہ اصل نے ساری گل حضور نہیں ہے، آپ سے سب کچھ دسیا تھا، لیکن معذرت نال کہ حضور نہ پیغام توحید جڑا ہے، لیکن توحید بھی وہ جڑی حضور نے زبانی آئی ہے، مقامات نہ حفظ بھی کرنا ہے، عزت بھی کرنی ہے جو اللہ کی مرتبہ دیتا ہے، یہ نہیں کہ سارے تسی بے عزت کری آؤ کہ توحید بھی بیان ہونی، یہ بھی غلط ہے، کیا آب و سراب میں نہیں کوئی فرق، غیروں کو پکارتے ہو رب کے ہوتے، ذہنی افلاس، بعض بندے مالی طور سے کمزور ہونے غریب ہونے تے بعض ذہنی طور سے کمزور ہونے دینا، ذہنی عذاب ہے، تو میں تو چھوڑ تو تا یما کوئی تسلیم نہیں کرنا، اے انسان نہ ذہن ہے جنہ نبیاں تسلیم نہیں کیتا، وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، یہ ذہنی افلاس ہے، دوئے لی شان دیکھ کے
اللہ نے دیتی ہوئی عزت ویکھ کے نا تے اسانی مت ماری بھی نہیں ہے کہ اسا تسلیم کرا تے میں مکنا تے جواب ہے یہ کہ اسا تسلیم نہ کرو. اسی مار وچ اے حضور نے مکے والے جڑے نا اسی مار وچ موئے تسلیم نہ کرا تے تساں تسلیم کیتا تے تسلیم نہیں ہوئے ساری کائنات تسلیم کیتا. چند چپل بندے نہ منن تے انہاں نال کی فرق پیا ساری دنیا تسلیم کیتا. اچھا سنا ہے ساری دنیا کلمہ گو کس نہیں جڑے کول بیٹھے ہیں انہاں نہیں منیا تے اتنے دور بیٹھے ہیں تے ویکھیا بھی نہیں انہاں ویکھ کے نہیں منیا اساں ویکھیا بھی نہیں تے مننے پے. اس ویکھنے نہ کیا فائدہ جسے منیا نہ مجھے. یہ چیز ہونی یہ اصلاح سے ذہنی ہونی ہے. اللہ اس کو بچاوے یہ بہت بڑی مرض ہے. میں عرض کی تھی کہ ذہناً مفلس ہے تو حسد کرتا ہے تو ذہنی غریب ہے بیچاریا تیرا علاج بھی کوئی نہیں کدھر. ذہناً مفلس ہے تو حسد کرتا ہے محسود کو آگے خود کو رد کرتا ہے. جس طرح تو حسد کرنا ہے اسا تو حسد جتنی زبان اس نے خلاف بولنا ہے اسا اور اگے مخلوق کے سامنے کرنا ہے تے آپ اتنا ہی پیچھے کرنا ہے. اتنی سمجھ تو نہیں. اللہ نے اسا کمال دیتا ہے یا تے من ایویں نہ متھا پن محسود کو پیش خود کو رد کرتا ہے. جو کچھ وہ کسی کو دے یہ اس کی مرضی جو کچھ وہ کسی کو دے یہ اس کی مرضی. خالق پہ بھی یہ اعتراض حد کرتا ہے. ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. یہ لوگاں تے قرآن آنا ہے اس وقت سے حسد کرتے میں لوگاں اپنے فضل جو کیوں کیڑی کیڑی شے کیوں دیتی وہ چیز میں نہیں مالک میں. بندے نہ اختیار ہو گیا تے بندہ چنگی شکل نہ دے گیا بندے اس کریم نے شان دیکھو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جس صورت تو چاہیا ترکیب دیتی اور تو بنایا ہوں پھر صورتاں جس نیاں جس نال ملنیاں پھر اللہ بنا کے سمجھ کے بنائیں نا. فی ای صورت ما شاء رکبک. جس نی صورت جس نال ملائیس اسا پسند کیتا تے ملائیس. بے شک بے ای صورت ما شاء رکبک. او صورت اسا پسند آئی اس صورت اس برقرار رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوں تسی اللہ تے اعتراض کرو بھائی یوسف اے جا چہرہ کیوں دیتے ہی 11 بھرا اور بھی ہے. یوسف ایک ہی ہے یوسف ایک ہی ہے 11 بھرا اور بھی ہے. ایک نام بھی جمیا ہے بنیامین لیکن وہ بھی یوسف نہیں ہے یوسف ہی ہے. ماشاءاللہ. ایک اور یوسف صاحب علیہ السلام نے اپنی کمال تو نہیں کمال تو اس خلاق عظیم نہیں جس نے یوسف بنایا. ایک چیز کہ یوسف منیا بڑے عرصے بعد سجدے دے کے منیا. پہلے ہی تسی من میں جو سجدے ضروری کرنے پھر پورے قرآن میں ذکر اس نہ آیا چنگے ٹکا کے سجدے کرا کے پھر تاللہ لقد آثرک اللہ علینا اے آنکھ کے تے پھر انہاں آکھا لا تثریب علیکم اليوم تو ساتھ آج میں میرا بھی نہ دینا. وہ پھر شان یوسف ہی تے بندہ اسی واسطے اے جڑے اسی مسلمان پراواں نا میں ایک مثال دیتی مسلمان پرا نا سارے انہاں وچ کوئی یوسف بھی ہونے ایسے یوسف صاحب بیٹھے ناس بیٹھے چلو نہ تو یوسف نہ ہے نا یوسف تو ہے نا
تے یوسف نال ایک سونے بندے نال نسبت ہے نا تے سونے نال نسبت رہے اس تو بڑی اور کیڑی گل جے بندے نسبت بندہ کڈاوے تے بد شکل تے کوجا بندہ نکلے تے اے کم از کم نام دسی تے پتہ تے لگسی کہ جس طرح یوسف سونا ہے اس کا نام ہی سونا ہے کہ یوسف کے نام لیا جائے تو تصور حسن ابھرنے لگتا ہے تصور حسن یوسف کا نام لیتے ہی ابھرنے لگتا ہے تے سونے نال نسبت ہوئے تے خوبی جڑی اللہ دے وے اس ہم مننا چاہیے اور جس ہم دتی ونجے اس ہم نخرہ بھی نہیں کرنا چاہیے اس ہم اللہ نے عطا سمجھنی چاہیے سمجھ آئے اللہ تعالیٰ اے سمجھ ایک دو اہل بیت نے بارے بھائی تھکے تو نہیں ہو مقصود شان ازواج مطہرات مقصود دراصل تو ہے ازواج کی ذات اے ترجمہ میں کیتا ہے مفہوم نہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا مقصود دراصل تو ہے ازواج کی ذات شامل اسی حکم میں ہیں ابناء و بنات کیونکہ پہلے رکوع و اخیر تک تمام ازواج نبی مخاطب ہے آیا تطہیر کی تفسیر یہی ازواج مطہرات ہیں محفوظات معصومات نہیں محفوظات معصوم صرف انبیاء زین الفقراء فقیر بے باک علی زین الفقراء فقیر بے باک علی دروازہ علم شہ لولاد ابو بولو تو صحیح نعرہ حیدری کے لیے نہیں کرنے ایک منٹ یہ میں جڑا آکھا نا نعرے ہوتے حیدری ہوتے مفتی صاحب بیٹھے نے نا میں گوڑ لے نعرہ مارنے ہونے نا تو میں نے آکھا حیدری نہ اخیر تے ماریا کرو جس ذرا زور اس وچ پیدا ہونا ہے ایپر کیوں جی میں نے آکھا کہ اخیر تے ماریا کرو اس ذرا جذبہ پیدا ہونا ہے ذوف خاتمہ نہیں آواز ہے ہاں جی اے ہونا بولتا ہے سب زین الفقراء فقراء فقیر بے باک علی یعنی بولو پتہ لگے تو شیر بھی سمجھنے ہو زین الفقراء فقیر بے باک دروازہ علم شہ لولاد ہوتی ہے سمندر کی طرح موج بھی پاک ہوتی ہے سمندر کی طرح موج بھی پاک معصوم محمد ہیں تو ہیں پاک موج پلی تو نہیں سمندر نہیں مختلف شکلان کوئی موجاں چاہ بجے تو موجاں انج یعنی پھیل بجے سمندر تے او اسی نہیں جز ہے تے اگر موج چاہ گئی ہے تے پاکیزگی اس نے انجی ہے کوئی فرق نہیں صرف روح پٹایا روح پٹایا واہ واہ اس کوچے میں کب کسے گزر ملتا ہے اس کوچے میں کب کسے گزر ملتا ہے ہر گام پہ ایک سیل خطر ملتا ہے جب دانش دنیاوی کے بجھتے ہیں چراغ تب جا کے کہیں علی کا در ملتا ہے جب دانش دنیاوی کے بجھتے ہیں چراغ یہ تو سنجڑیاں کلاساں پڑھنے ہوتے پی ایچ ڈی تھے ایم اے تھے اے موڈیاں تے رکھ کے پھرنے ہو اے دانش دنیاوی نے چراغ ہونے انہاں نال علی نے پتہ نہیں لگنا علی واسطے علی نہیں تے مہر علی نہیں تعلیم بھی ضروری جی مفتی صاحب ایک لطف نہیں گل کہ تعلیم نے وچ جب تک علی نہ ہوئے تعلیم مکمل نہیں یہ میں ہمیں گل نہ کرنا میں دلیل نہ گل کرتا تعلیم نے لفظ نے وچ کے وے تے تے اخیر کے وے میم یہ نقطے اکبر آبادی نہ شعر ہے کہ میں آنکھ چھوڑا نا کہ میں کڑی گل عام بندیاں نہیں پتا دادما مل سی
لیکن میں انہاں مسئلے دیانتدار ہوں، کسی گل نہیں کریڈٹ تو سمجھنا چاہیے۔ اکبر الآبادی فرمانے کہ سکھا رہی ہے یہ مجھ کو طبع سلیم، ایک مثل لفظ یا بھول گیا، کہ علی کی تم میں جگہ ہو تو بس وہ ہے تعلیم۔ سبحان اللہ۔ تعلیم نہ پہلے حرف کے وے تے، اخیر تے کے وے میم، کے بنیا تم بولو تم تے وچ کے رہ گیا تم میں اگر علی نہیں ہے تو تعلیم نہیں، تعلیم کے لفظ میں خود علی بولتا۔ جگہ ہو تک وہ کیا لفظ و ساندہ سید اکبر الآبادی، میرے دادا صاحب انہوں نے کلام بہت سن لے، اکبر الآبادی بڑا پسند کر لے، حکمت نے دانائیاں نہ مجموعہ، کہ علی کی تم میں جگہ ہو، تم نے جگہ، تم نے جگہ ہے نا علی تے دوسرا تم میں جگہ ہو، تو ساں وچ پہلے علیہ جگہ تو دیو آپے وچ، تم تے میم تم تے وچ علی، تے تعلیم نے وچ علی موجود ہے، ثابت ہوا کہ جس تعلیم میں علی نہیں ہے وہ تعلیم نہیں ہے۔ تے میرے دادا صاحب کے فرمایا کہ تا یافتہ ہم خبرے از باب علوم دل دادا بمہر یا شاہ حیدر کررارم، تے پتہ آیا کہ میرے علی چونکہ تعلیم علی کے وارث تھے اس لیے وہ مہر علی بھی ہیں اور مظہر ثبات غوث جلی بھی۔ امام حسین کی بارگاہ میں کہ اشرار کا فتح باب کر کے چھوڑا، طاقت کا زہرا آب کر کے چھوڑا، بازوئے حسین تیری جرت کو سلام، ظالم کو بے نقاب کر کے چھوڑا۔ یہ ظالمہ نقاب کرنا بڑی بڑی اوکھی گل ہے، ایک گجیاں مارا دینے رہنے تے بندے نہ پتہ نہیں لگنا کہ اثر وار کدھروں پہ ہونا ہے۔ اس بندے آکھیا کہ اتھے بھی مدینے شی وچ بھی نہیں، مکے وچ بھی نہیں، جے بھیڑ ہونی ہے پتہ نہیں لگنا بندہ کون ہے، کربلا وچ کھلے آسا تاجے ساری دنیا پتہ لگے کس وار کس تے کیتا ہے۔ اس واسطے بازوئے حسین تیری جرت کو سلام، ظالم کو بے نقاب کر کے چھوڑا۔ اساں تے اتنی جرت بھی نہیں، ظلم ساری عمر سہنے رہنے تھی، یوں کرنے رہنے ہیں، مت کو بوتھی طرح مار چھوڑے، کٹ نہ چھوڑے، تے حسین نے بازو تک کو پلا منہ تو لا چھوڑے، اس کون ہے؟ بندے تو پچھاڑنے ہونا ہو نا۔ حضرت سیدہ زینب نے حضور کہ آسی پہ یہ التفات مشکل تو نہیں، آسی پہ یہ التفات مشکل تو نہیں، لینا سند نجات مشکل تو نہیں، نانا سے کہیں میری شفاعت کے لیے، زینب کے لیے یہ بات مشکل تو نہیں، نانا سے کہیں میری شفاعت کے لیے، زینب کے لیے یہ بات نواسی آکے تے نانا موڑنا نہیں۔ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، یعنی جدوما کفن پہرے، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت، چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تا حشر، زہرا و حسین اور حسن کی نسبت۔ اولیاء امت تھے نائب مصطفیٰ برائے امت، اولیاء اللہ کون؟
حضور نے نائبن امت واسطے پائیں گے جدائے اہتدائے امت سبحان اللہ جتنی ہدایت انہاں لوگاں دیتی نا اللہ انہاں قیامت ال دن اسی جزا دے سی انشاءاللہ سمجھ آئی لیکن تعظیم ہو ان کی ایک حد میں رہ کر ہائے ہائے تعظیم ہو ان کی ایک حد میں رہ کر ورنہ دھر لیں گے اولیاء امت امت اے اولیاء تساں سدھا کر چھوڑ سن اساں اللہ نال ملا چھوڑیا نے اساں نال او چیزاں منسوب کر چھوڑیاں نے جڑی اسی اس دے محتاج ہاں اور مالک اور غنی العالمین تو اسی ذات ہے ایسیاں چیزاں منسوب نہ کرو اساں نال کہ جس وچ شرک نہیں بو ہوئے اس تو اولیاء اللہ اساں پکڑ سن بھی صحیح اس واسطے انہاں تعلیمات قرآن و سنت نے واضح ارشادات اور احکامات نے تحت بیان کرنی چاہیے ایک حد وچ رہ کے آخری ربائی اور اے اسانا ایک اجتماعی اور اس دور نہ ایک خلاصہ میں پیش کر لگا کہ مینار ہیں گے عظمت انسانی کے پڑھو مصرا تاجے قیامت والے دن میں گواہ ہوا تسی بھی گواہ ہو کہ میں بھی پڑھنا پیا تو تسی بھی پڑھنے پہ ہو جی مینار ہیں گے عظمت انسانی کے حامل ہیں تجلیات قرآنی کے کہ میں آخیا حامل ہیں تجلیات قرآنی کے بو بکرو عمر حضرت عثمان و علی کہ میں آخیا بو بکرو عمر حضرت عثمان و علی یہ چار عناصر ہیں مسلمانی کے عمر حضرت عثمان و علی یہ چار عناصر ہیں مسلمانی کے تے چار عناصر مکمل ہون تے بندے دی صحت جسمانی ہونی ہے نہیں تے لت نہیں یا کدھر باہ نہیں یا کدھر منہ اڈیا ہے لکوا ہو گیا اے عناصر نے وچ اگر پوری قوت ہوئے تو بندہ ٹھیک چلنا ہے اے عناصر انہاں چواں نال نسبت ہو سی تے پھر تو سانے ذہن صحت مند ہو سی تے مسلمان رہ سی اللہ تعالی حضور نے اتباع اور آپ نے غلامہ اور اہل بیت نال دائرہ شریعت وچ رہ کے یہ ضروری گل ہے دائرہ شریعت وچ رہ کے عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین